حسن والحسین بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله ایک درود دے حضرت محمد عزیزان گرامی، جس آئے قرآن کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، پروردگار فرما رہا ہے کہ اے ایمان لانے والو، خدا کے ناصر بن جاؤ، خدا کے مددگار بنو۔ خدا بے نیاز ہے، خدا کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، خدا مجبور نہیں ہے، خدا غنی ہے، خدا فقر نہیں رکھتا، مگر خدا کہتا ہے کہ اے ایمان لانے والو، خدا کے مددگار بن جاؤ۔ در حقیقت خدا چاہتا ہے کہ انسان کے اندر وہ خدائی صفت کی جھلک دیکھنے کو ملے کہ جو کام خدا انجام دیتا ہے وہ کام انسان سے ہو، وہ کام انسان میں دکھائی دے۔ یعنی کہ خدا چاہتا ہے کہ انسان خدمت خلق کو انجام دے، اور خدا چاہتا ہے کہ میرے مددگار بنو۔ اس میں سب سے بہترین جو مددگار ہے وہ ہے خدا کے ولی کی مدد کرنا، خدا کی حجت کا مدد کرنا۔ عزیزو، اس سے پہلے کہ میں اپنے موضوع پر آؤں، ایک مثال کے ساتھ، ایک بات کے ساتھ آغاز کرنا چاہوں گا۔ عام طور پر ہمارے یہاں جتنی بھی مناسبتیں ہیں، ولادت، شہادت، ہر مناسبت کا ایک ہدف ہوتا ہے، مگر یہ شارٹ ٹرم مناسبت ہوتی ہے۔ یعنی ولادت ہوئی، پروگرام کیا، تمام، بلند مدت مناسبت نہیں ہوتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ کسی امام کی شہادت ہے، ایک دن ہم نے مجلس کی، ماتم کیا، یہ تمام ہو گئی وہ مناسبت، ٹھیک ہے۔ مگر کچھ مناسبت ہے جو بلند مدت ہے، کچھ مناسبت ہے جو کوتاہ مدت ہے، جیسے ایام فاطمیہ ہو گیا۔ مگر دو ایسی مناسبت ہے جو بلند مدت ہے۔ ظاہر سی بات ہے ابس تو نہیں ہے، کوئی تو ہدف ہے ہمارا۔ مثال کے طور پہ ماہ مبارک رمضان، عام دنوں میں بھی ہم عبادت کرتے ہیں، ماہ مبارک رمضان میں ہماری عبادت کی فریکوینسی بڑھ جاتی ہے۔ ماہ مبارک رمضان میں ہم مستحبات زیادہ انجام دیتے ہیں، جبکہ عام دنوں میں بھی ہم وہ کام کرتے ہیں، مگر ماہ مبارک رمضان کی بات ہی کچھ اور ہے۔ ظاہر سی بات ہے ایک ہدف ہے، اگر ہمیں ہدف معلوم ہو جائے تو اس عبادت میں بھی لطف آتا ہے۔ ویسے ماہ محرم و سفر ایک بلند مدت پروگرام ہے، ایک بلند مدت برنامہ ہے، یہ بلند مدت کی عزاداری ہے۔ یعنی کہ ہم پہلی محرم سے لے کے 2 مہینہ 8 دن تک مجلسیں قائم کر رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے اس کا ایک ہدف ہے، یہ ہدف اسی آیے قرآن میں چھپا ہوا ہے کہ یہ ہدف ہے۔ اگر ہمیں ہدف معلوم پڑ جائے، اگر ہمیں ہدف معلوم ہو، تب اس عزاداری میں بھی لطف آئے گا۔ اس عزاداری ہماری عبث نہیں ہوگی، ہمیں معلوم ہے ہماری منزل کون سی ہے، ہمیں کہاں پہنچنا ہے، ہمیں اس عزاداری سے حاصل کیا کرنا ہے۔ ورنہ تو ہم عزاداری ہر سال کرتے ہیں، ماں کے شکم سے عزاداری کرتے آئے ہیں، مگر اس عزاداری کا ہدف پتہ ہو۔ ماہ مبارک رمضان کا ہدف کیا ہے؟ ماہ مبارک رمضان میں ہم 11 مہینے تک ہم ایک بات کہتے ہیں کہ ہم کون، ہماری پہچان کیا۔ ہماری پہچان ہم بتاتے ہیں کہ ہم خدا کا بندے ہیں، یہی تو ہم اپنی پہچان بتاتے ہیں۔ سب سے بڑی پہچان کیا ہے انسان کی؟ کہ خدا کا بندہ ہے انسان۔ مگر کمال یہ نہیں ہے کہ انسان کہے کہ میں خدا کا بندہ ہوں، کمال یہ ہے کہ خود خدا کہے کہ یہ میرا بندہ ہے۔ ماہ مبارک رمضان میں ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ خود خدا کہے کہ یہ میرا بندہ ہے۔ چونکہ فضا سازی ہوئی ہے، چونکہ ماحول بنا ہوا ہے، آسان ہے اس کام میں، یہ ہمارے لیے بہت ہی آسان ہموار ہو رہی یہ چیزیں۔ ماہ محرم و سفر میں بھی کچھ اسی طریقے سے چیزیں ہیں۔ 11 مہینے تک ہم کہتے ہیں یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما، اے کاش کہ میں ہوتا تو میں بھی آپ کی مدد کرتا، میں بھی آپ کی نصرت کرتا۔ یہ ماہ محرم اور سفر ہے کہ ہم اپنے آپ کو ناصر حسین بنائے، اور کمال یہ نہیں ہے کہ انسان کہے کہ میں ہوتا تو کاش کہ میں مدد کرتا۔ کمال یہ نہیں ہے کہ انسان کہے کہ میں ناصر حسین ہوں، کمال یہ ہے کہ خود حسین کہے کہ یہ میرا ناصر ہے۔ تو ہم
ماہ محرم اور سفر میں جو ہمارا ہدف ہے اس عزاداری کا کہ وہ ناصر حسین کی کوالٹیز کو جانے، اسے عملی جامہ پہنا ہے، وہ کوالٹیز کو اپنے اندر ایجاد کرے، تاکہ وہی ناصر حسین آج کا کل کا ناصر امام زمان بنے گا۔ ہمارا ہدف مشخص ہے، تو یہ اگر جب ہدف ہمارے سامنے ہو تب ہمیں عزاداری میں بھی لطف آئے گا۔ مجلس کے بعد 40 منٹ 50 منٹ یا 1 گھنٹے کی مجلس کے بعد ہم کیا لے کر اٹھے، اس پہ سوال ہوگا کہ 1 گھنٹے پہلے ہم کیسے ناصر تھے، 1 گھنٹے بعد ہم کیسے ناصر ہیں۔ اور اتفاق بھی دیکھیے کہ چاہے ماہ رمضان ہو یا ماہ محرم ہو، دونوں کے لیے ملتی جلتی باتیں مل رہی ہے۔ ماہ رمضان میں کیا ہے کہ آپ کا چلنا عبادت، آپ کا اٹھنا عبادت، آپ کا بیٹھنا عبادت، آپ کا ہر عمل عبادت، جو بھی گناہ کا کام نہیں ہے ہر چیز عبادت ہے، یہاں تک کہ سانس لینا بھی عبادت ہے۔ ماہ محرم میں بھی چھٹے امام علیہ السلام یہی فرماتے ہیں کہ ہمارے غم میں رونا عبادت، رونے جیسا ماحول بنانا عبادت، صرف چہرہ اس طریقے سے کرنا عبادت، صرف آہ بھرنا عبادت، ہائے حسین کہنا عبادت۔ بہت شباہت ملتی ہے، دونوں میں سیم چیز ہے، دونوں عبادت سے بھرپور ہے۔ اب سوال یہ بنتا ہے کہ وہ ناصر حسین کہ جس کے لیے یہ مقام ہے، یہ منزلت ہے، یہ مرتبہ ہے، کیوں ہے ایسا؟ چونکہ سب سے بڑے امتحان سے گزرے ہیں ناصر حسین۔ کربلا سب سے بڑا امتحان تھا، کربلا سب سے بڑی مصیبت تھی، جتنی بڑی مصیبت اتنا بڑا پروموشن۔ ایک واقعہ یاد آ رہا ہے آیت اللہ گلپیگانی کا۔ آیت اللہ گلپیگانی بیمار تھے، شدید بخار تھا۔ کوئی شخص جاتا ہے عیادت کے لیے، پوچھتا ہے حاجی آقا طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ کہتے ہیں شکر خدا۔ کہتے حاجی آقا یہ شکر کا تو مقام ہے نہیں، آپ شدید بخار میں ہیں، یہ کوئی نعمت تو ہے نہیں کہ آپ شکر کر رہے ہیں۔ آیت اللہ گلپیگانی بڑا عجیب جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ہر مصیبت دو وجہ ہو سکتی ہے، 2 علت ہو سکتی ہے اس کی ہر مصیبت کے پیچھے۔ یا انسان کے پیوریفیکیشن کے لیے ہے، انسان کی تطہیر کے لیے ہے۔ اگر انسان کے پیوریفیکیشن کے لیے ہے کہ شکر خدا کہ یہیں پہ کفارہ نکل رہا ہے، یا انسان کے پروموشن کے لیے ہے، ان کے درجات بلند کرنے کے لیے ہے، ایک امتحان ہے، تو کربلا سے بڑی مصیبت تو دنیا میں کوئی نہیں آئی نا۔ تو ناصر حسین کا کیا مرتبہ ہو سکتا ہے کہ جس کی ہم آرزو کرتے ہیں کہ اے کاش یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما، اے کاش کہ میں وہاں ہوتا تو میں بھی آپ کی مدد کرتا۔ ان کا وہ عظیم مرتبہ ہے، کتنا عظیم مرتبہ ہے کہ خود زیارت میں ہم لوگ پڑھتے ہیں کہ السلام علیکم یا اولیاء اللہ، السلام علیکم یا عبیداء اللہ۔ خود امام فرماتے ہیں، خود معصوم فرماتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ قربان آپ پر۔ ایک عام انسان کا ہے اور ایک معصوم کا ہے، زمین آسمان کا فرق ہے۔ خود امام حسین فرماتے ہیں اسی انصار حسین علیہ السلام کے حوالے سے کہ انی لا اعلم اصحابا اوفا ولا خیر من اصحابی، کہ ایسے اصحاب کے جو مجھے ملے ہیں میں نہیں جانتا، لا عالم میں نہیں جانتا کہ ایسے اصحاب کسی کو ملے ہو۔ یہاں پر میں آپ بات کو روک کے ایک مثال دینا چاہوں گا۔ مثال کے طور پر اگر ایک استاد جو درس خارج دیتے ہیں، جو مجتہدین کو پڑھاتے ہیں، درس خارج دیتے ہیں، جو مجتہد کے کلاس ہوتے ہیں، وہاں ایک استاد اپنے شاگردوں سے کہے کہ یہ ایک روایت سننے میں آئی ہے، ذرا چیک کر کے آنا 1 ہفتے بعد کہ کسی کتاب میں موجود ہے یا نہیں ہے۔ 1 ہفتے بعد شاگرد آ کے کہے کہ استاد ہم نے ساری کتابیں چھان ماری، یہ روایت کہیں پر نہیں ہے، میں نے نہیں دیکھی یہ روایت۔ استاد بھی کہے کہ میں نے بھی ساری کتابیں چھان ماری، مجھے بھی یہ روایت نہیں دکھائی دی کہیں پر۔ انصاف سے پتہ ہے کیا دونوں باتیں سیم ہوئی؟ کیوں؟ چونکہ وہ جو شاگرد ہے ان کی نظروں میں 100 150 200 کتابیں ہیں، 300 کتابیں زیادہ سے زیادہ، 500 کتابیں زیادہ سے زیادہ، اور وہ جو 50 60 سال سے درس دے رہے حوض علمیہ میں ان کی نظروں پہ ہزاروں کتابیں ہیں۔ جب وہ یہ کہے کہ یہ روایت میری نظروں سے بھی نہیں گزری، اور ایک شاگرد کہے کہ یہ روایت میری نظروں سے بھی نہیں گزری، زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو ایک عام انسان کہے کہ ایسے اصحاب میں نہیں جانتا کہ کسی کو ملے ہو، ایک عام انسان کہے، اور ایک خود امام معصوم خود امام حسین کہے، زمین آسمان کا فرق ہے۔ چونکہ امام حسین کی نظر میں عیسیٰ کے حواریون بھی ہے، ایوب کے ساتھی بھی ہے، موسیٰ کے اصحاب بھی ہے، خود ختم مرتبت کے اصحاب بھی ہے۔ وہ امام فرما رہے ہیں کہ ایسے اصحاب کہ جو مجھے ملے ہیں، میں نہیں جانتا کہ ایسے اصحاب کسی کو ملے۔ سوال یہ بنتا ہے کہ یہ ان اصحاب کا اتنا بڑا مرتبہ کیوں تھا؟ پھر کیا کوالٹیز تھی ان اصحاب کی تاکہ ہم اس کوالٹیز کو جانیں؟
ظاہر سی بات ہے ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکتے ہیں، ان کے پیروں کے گرد کے برابر نہیں ہے ہم، ان اصحاب کی، ان انصار امام حسین کی، مگر کم سے کم کوشش کریں وہاں تک پہنچنے کی۔ ٹارگیٹ رکھیں ہم اپنا اس محرم اور سفر میں، جانیں ان اصحاب کی صفات کو، ان انصار کی صفات کو، ایک ہدف کے ساتھ عزاداری ہوا ہماری۔ اب یہ جو امام کا جملہ ہے، شہید متری فرماتے ہیں کہ ایک عالم دین کے ذہن میں سوال آیا کہ اگر کوئی بھی شیعہ ہوتا اور اگر امام نرغ اعلیٰ میں گر جاتے تو کوئی بھی شیعہ مدد کرتا، اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ یعنی بڑی بات ضرور ہے، مگر پھر یہ کہہ دینا کہ ایسے انسان کسی کو نہیں ملے، میں نہیں جانتا ایسے انسان کسی کو ملے ہو، یہ کون سی ایسی خاص بات تھی اس انصار میں؟ یہ شک نہیں کر رہے، چونکہ عالم دین ہے، شک نہیں کر رہے، سوال ہے، سوال ہونا تو مشکل بات نہیں ہے، شک نہیں ہے امام کی بات پہ کہ نعوذ باللہ امام کو جھوٹ بولے نا، سوال ہے کہ ایسی کیا خاص بات ہے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ سوچتے اگر ہم ہوتے تو ہم بھی یہی کام کرتے، اگر ہمارے سامنے یہ کربلا کا واقعہ ہوتا ہم یہی تو کہتے نا، یا نہیں تنی کون تو معاف فوزا نظیمہ، کاش کہ میں ہوتا تو میں بھی مدد کرتا۔ تو پھر ان اصحاب میں ایسی کیا کوالٹیز تھی کہ امام فرماتے ہیں کہ ایسے انسان کسی کو نہیں ملے، ایسے انسان کسی کو نہیں ملے؟ اس عالم دین کو ایک سوال ہے۔ شہید مدری فرماتے ہیں کہ ایک دن خواب میں دیکھتے ہیں کہ کربلا کا میدان ہے، دیکھیں علماؤں کا خواب رویا صادقہ ہوتا ہے، سچے خواب ہوتے ہیں، ایک الہام ہوتا ہے اس میں۔ خواب دیکھتے ہیں کربلا کا میدان ہے، امام حسین کا لشکر ہے، خود چونکہ شیعہ ہے، عالم ہے، امام کے لشکر کے ساتھ ہے، سامنے یزید کا لشکر ہے، امام نماز کے لیے آگے بڑھ رہے اور یہ امام کی محافظت کے لیے آگے کھڑے ہیں امام کے سامنے میں، تاکہ امام کو کوئی تیر نہ لگے۔ اب یہاں پر اس بات کو روک کر ایک بات کہنا چاہوں گا کہ ایک انسان کی فطرت ہوتی ہے، شاید فطرت لفظ یہاں صحیح نہیں ہے، مگر ایک عام زبان میں اصطلاح میں فطرت کہہ سکتے ہیں، طبیعت بھی کہہ سکتے ہیں آپ، کہ ایک انسان کی فطرت ہوتی ہے کہ اگر انسان کتنا بھی محکم کھڑا رہے کسی جگہ پہ، میں یہاں سے ہلوں گا نہیں، اور اس کے سامنے کوئی اٹیک ہو رہا ہو تو باڈی آٹومیٹک موو کرتی ہے۔ آج اگر میں یہاں پر کتنا بھی یہ سوچ کے بیٹھو کہ مجھے یہاں سے ہلنا نہیں ہے مجلس کے وقت، کچھ بھی سامنے سے پرندہ آ جائے، کچھ بھی آ جائے، اگر ایک پرندہ بھی چھوٹا سا اڑتا ہوا آئے گا تو میں ہل جاؤں گا، کتنا بھی سوچوں میں۔ اور ایسا اتفاق سے ہوا بھی ہے، ابھی محرم مہینے سے پہلے ہی ایک جگہ پہ مجلس پڑھنے بیٹھے تھے، وہاں پہ بیٹھے ایک کبوتر نیچے آیا اور دو چار ہوگا آگے پیچھے ہو گئے، جبکہ وہاں فرش اعظم پہ بیٹھے تھے۔ یہ انسان کی فطرت ہے، جب سامنے اٹیک جیسا محسوس بھی ہوتا ہے تو انسان جو ہے آگے پیچھے ہو جاتا ہے، انسان کی باڈی آٹومیٹک موو کر جاتی ہے۔ جب مثال کے طور پہ آپ آنکھ کے نزدیک اگر آپ انگلی بھی لے کر گئے، پلک جھپکنے لگے گی فوراً، چونکہ ابھی اٹیک ہوا بھی نہیں ہے، یہ فطرت انسان ہے۔ اب یہ بات ذہن میں رکھے اور دیکھیے، یہ عالم دل خواب دیکھتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ کربلا کا میدان ہے، امام کھڑے ہیں نماز کے لیے، خود محافظت کے لیے آگے کھڑے ہیں، اور اتنے میں ایک تیر آیا۔ اس نے سوچا ہے کہ میں ہلوں گا نہیں اپنی جگہ سے، مگر چونکہ فطرت انسان ہے نا، باڈی آٹومیٹک موو کرتی ہے، تیر امام کو لگ جاتا ہے، امام سے یہاں سے خون بہنے لگتا ہے۔ تب یہ عالم دین خواب سے بیدار ہوتے سمجھ جاتے ہیں کہ مولا میں سمجھ گیا کہ انصار حسین کون ہے۔ انصار حسین وہ ہوتا ہے جو اپنی فطرت پر غالب آ جاتا ہے۔ ایک درود بھی حضرت محمد و آل محمد پر۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ کیا وہ فہرست بند ہو چکی؟ کیا ہم سن 61 ہجری میں نہیں تھے؟ کیا ہم عاشور کے دن نہیں تھے؟ کیا ہم اس محرم میں نہیں تھے؟ تو کیا اب اپنا نام درج نہیں ہو سکتا؟ کیا اس مرتبے پہ ہم فائز نہیں ہو سکتے؟ کیا ہمارا نام اس رجسٹر میں نہیں لکھا جا سکتا؟ اگر ہمارے سامنے تاریخ نہ ہوتی، روایت نہ ہوتی، تو شاید اس سوال کا جواب دینا بہت مشکل ہوتا، مگر چونکہ ہمارے سامنے تاریخ بھی موجود ہے، ہمارے سامنے روایت بھی موجود ہے، جو ثابت کرتی ہے کہ انصار حسین کے لیے ضروری نہیں ہے کہ سن 61 ہجری میں عاشور کے دن شہید ہو، بلکہ انصار حسین کے لیے ضروری ہے کہ نہضت امام میں شہید ہو، چاہے کربلا سے پہلے شہید ہو، چاہے کربلا کے بعد شہید ہو۔ مسلم ابن اوسجا بھی کربلا کے شہید، مسلم ابن عقیل بھی کربلا کے شہید میں کاؤنٹ کیے جاتے ہیں، ہانی بن عروہ بھی کربلا کے شہید میں کاؤنٹ کیے جاتے ہیں، جبکہ کوفہ میں شہید ہوئے ہیں، محرم سے پہلے شہید ہوئے ہیں۔
بلکہ ہم جب ذکر مصائب کرتے ہیں تو وہی سے شروعات کرتے ہیں، مسلم ابن عقیل کے ہی مصائب سے شروعات کرتے ہیں، حانی ابن عروہ کے مصائب سے ہی شروعات کرتے ہیں۔ تو پتہ چلتا ہے کہ انصار حسین کے لیے ضروری نہیں ہے کہ سن 61 ہجری کے عاشور میں شہید ہو، بلکہ انصار حسین کے لیے ضروری ہے کہ نہضت حسین میں شہید ہو، نہضت حسین میں اپنے آپ کو قربان کرے۔ اب روایت کی اگر ہم روایت کے حوالے سے بھی بات کریں، خود امام حسین نے جب ذوالفقارین سے مدد مانگی، ذوالفقارین نے مدد کی، جبکہ ذوالفقارین عثمانی تھے، آئے امام کے لشکر میں، امام کے قافلے میں، عاشور کے دن ان سے پوچھا بھی جاتا ہے کہ تم یہاں کیسے؟ کہتے کہ اب میں حسینی ہو چکا، اب میں عثمانی نہیں رہا۔ اگر ظہیرقین سے مدد مانگی امام نے، اور ظہیرقین امام کے لشکر میں شامل ہو سکتے ہیں اور اس فہرست میں شامل ہو سکتے ہیں، تو امام نے بھی تو آخری وقت پہ یہ صدا استغاثہ بلند کی تھی، هل من ناصر ینصرنا۔ اس صدا استغاثہ کی کوئی ایکسپائری ڈیٹ تو ہے نہیں، اس کا مطلب کہ یہ فہرست باز ہے، اس کا مطلب کہ رجسٹر ابھی تک کھلا ہوا ہے، آؤ۔ یہی تو امام نے کہا تھا نا مدینے میں کہ مجھ جیسا تجھ جیسے بیعت نہیں کرے گا، یعنی کہ تجھ جیسا بھی آئے گا، مجھ جیسا بھی آئے گا تا قیامت۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ فہرست کھلی ہوئی ہے، رجسٹر بند نہیں ہوا ہے۔ اب آئیے ہم دیکھیے، اگر مثال کے طور پر انصار حسین کی فہرست میں، وقت ہے نا ابھی اپنے پاس؟ اچھا، سوال یہ ہے، ایک یا دو باتوں کے ساتھ گفتگو کو تمام کروں گا، کہ کیا واقعاً اس عالم دین کا واقعہ سننے کے بعد، اس عالم دین کا خواب دیکھنے کے بعد، کیا ہمارے لیے امید بنی ہے کہ امام ہمیں اپنے لشکر میں شمار کرے؟ ہم کیا کریں، کس طریقے سے کریں؟ عزیز و متوقع کا زمانہ ہے، ایک شخص اصفہان کا رہنے والا، اسے اپنے شہر سے باہر کر دیا جاتا ہے کسی وجہ سے، متوقع کے دربار میں آتا ہے کہ شاید کوئی سفارش ہو جائے، شاید اس کے معافی مل جائے۔ دیکھتا ہے کہ سب لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں کسی کے استقبال میں، پوچھتا ہے کون ہے یہ؟ کہاں یہ شیعوں کے امام آ رہے ہیں۔ جب امام کے وقت کے امام کے چہرے پر نظر پڑتی ہے، وہ شخص جو شیعہ نہیں ہے، جو امام کو جانتا تک نہیں ہے، پہچانتا تک نہیں ہے، صرف من ہی من میں، دل ہی دل میں دعا کرتا ہے کہ خدایا اس حسین چہرے کو، اس بزرگ شخصیت کو، اس عظیم شخصیت کو ظلم سے بچانا، صرف من ہی من میں دعا کرتا ہے۔ امام اس کے بغل سے گزرتے ہیں، امام فرماتے ہیں تیری دعا قبول ہوئی، تیرے رزق میں بڑھوتری ہوئی، تیرے مال میں بڑھوتری ہوئی، تیری عمر میں بڑھوتری ہوئی۔ یہ امام، یہ شخص کہ جو ابھی شیعہ بھی نہیں ہوا، بعد میں شیعہ ہوا ہے، یہ اس واقعے کے بعد شیعہ ہوا ہے، صرف ایک چیز، ایک اشارہ کرنا، خود امام نے آگے بڑھ کے اسے اپنا شیعہ بنا لیا۔ عزیزو، اسی لیے اس سے پہلے ایک جگہ مجلس تھی، وہاں ہم نے ایک مثال دی تھی کہ ہمیں کچھ زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خود امام ہمیں اٹھائیں گے، مگر ایک شرط ہے۔ شرط کیا ہے؟ مثال کے طور پر ایک بچہ گہوارے میں سو رہا ہے، بالکل چپ چاپ سو رہا ہے، آپ بغل سے گزر رہے ہیں، آپ بھی چپ چاپ بغل سے گزر گئے، بچہ بھی ایسے گپ چپ سو رہا ہوا ہے، نہ آپ نے بچے کو دیکھا، نہ بچے نے آپ کو دیکھا، کچھ نہیں ہونا ہے، اور بچے میں طاقت بھی نہیں ہے کہ وہ آپ تک پہنچ سکے، مثال کے طور پہ ہم بچے جیسے ہی ہیں۔ مگر اسی کی جگہ پر ایک دوسرا بچہ ہے جو بہت ہی خوبصورت بچہ ہے، جیسے آپ کو دیکھتا ہے وہ ہمکنا شروع کر دیتے، ہمکنا کہتے ہیں ہاتھ پیر مارنا، بس وہ ہمکنا شروع کر دیتا ہے گہوارے کے اندر، وہ آپ کو دیکھتے ہی جیسے ہمکنا شروع کر دیتے ہیں، آپ کتنے بھی بیزی ہے، اپنی کمر کو جھکائے اس بچے کو اتنا اٹھائیں گے کہ اپنے بھی قد سے بلند کر دیں گے، تو یار کم سے کم ہم ہمکنا شروع کر دیں، خود امام آئیں گے ہم کو اٹھائیں گے۔ ایک درود بھی عظمت محمد و آل محمد پر۔ صرف ہم ہمکنا شروع کر دیں، صرف ہمکنا شروع کر دیں کہ ہم انصار حسین میں کی فہرست میں اپنا نام درج کرا سکتے ہیں، صرف ہمکنا کافی ہے۔ عزیزو، پھر بھی ابھی بھی ایک سوال بنتا ہے کہ کیا واقعاً امام نے بھی اس طریقے کی کوئی بات کہی ہے کہ ہم جو ہے ناصر حسین میں اپنا نام درج کرا سکتے ہیں، یا ناصر باقی امام میں اپنا نام درج کرا سکتے ہیں؟ ایک یا دو واقعے کے ساتھ زحمت کو تمام کروں گا، انشاءاللہ باقی باتیں کر کہ اہداف امام حسین کیا تھے،
ہدف ناصران حسین کیا تھا، ناصران حسین کی کوالٹیز کیا تھی، اس کے حوالے سے انشاءاللہ آنے والے 3-4 دنوں میں آپ کی خدمت میں کچھ باتیں عرض کریں گے۔ آج کے نہیں، چونکہ مقدماتی گفتگو ہے تو مقدماتی گفتگو میں بس یہ کہ انشاءاللہ آنے والے 3-4 دنوں میں ہم کیا گفتگو کریں گے اس حوالے سے۔ عزیزان، جنگ جمل کا واقعہ آپ کی نظروں میں ہے۔ ایک شخص امام علیہ السلام سے پوچھتا ہے، نہج البلاغہ میں موجود ہے یہ واقعہ، امام علیہ السلام سے پاس جاتا ہے، کہتا ہے مولا کاش کہ میرا بھائی بھی یہاں ہوتا تو وہ بھی اس کامیابی کو دیکھتا، وہ بھی اس سعادت کو دیکھتا، وہ بھی ہمارے ساتھ شریک ہوتا، وہ بھی اس مرتبے سے کوئی فائز ہوتا۔ امام پوچھتے ہیں اسے، ایک سوال پوچھتے ہیں، کیا تمہارے بھائی کی مرضی ہمارے ساتھ ہے؟ کیا تمہارے بھائی کی خواہش ہمارے ساتھ ہے؟ فرمان کہتا ہے جی مولا، میرے بھائی کی بھی وہی مرضی ہے جو آپ کی مرضی ہے، میرے بھائی کی بھی وہی خواہش ہے جو آپ کی خواہش ہے، میرا بھائی بھی آپ کا ناصر ہونے کے تمنا رکھتا ہے، میرا بھائی بھی آپ کے ساتھ رہنے کی تمنا کرتا ہے، بس وہ یہاں اس میدان میں موجود نہیں ہے، وہ جنگ جمل میں موجود نہیں ہے۔ کاش کہ وہ ہوتا تو وہ بھی اس کامیابی کو دیکھتا، وہ بھی ہمارے ساتھ اس کامیابی میں شریک ہوتا اور اس مرتبے پہ فائز ہوتا۔ امام بڑا عجیب جملہ کہتے ہیں کہ پھر سن لو، نہ صرف تمہارا بھائی بلکہ مومنین کی صلبوں میں آنے والے تا قیامت جتنے بھی مومنین جو ہمارے ساتھ رہنے کی خواہش رکھتے ہیں، جو ہماری محبت کرتے ہیں، جو ہم سے محبت کرتے ہیں، جن کی آرزو ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ہیں، سب کے سب اس جنگ میں شامل ہیں، سب کے سب اس جنگ میں شامل ہیں۔ ہمیں صرف آرزو کرنا ہے کہ یہ یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما، یہ اے کاش وہ والا کاش نہیں ہے کہ بوڑھا آدمی کہے کہ اے کاش کہ میں جوان ہوتا، وہ والا کاش نہیں ہے، یہ کاش شدنی ہے، یہ کاش ہونے والا کاش ہے، یہ کاش حقیقت میں تبدیل ہونے والا کاش ہے یہ۔ مگر عزیزو اس کے لیے ضروری ہے کہ ان کوالٹیز کو ہم اپنے اندر ایجاد کریں، ان کوالٹیز کو پہلے ہم جانیں کہ وہ کوالٹیز کیا تھی انصار حسین کی، کہ جس پر ہم کام کریں، وہ تبدیلی لے کر آئے اپنے اندر۔ ماہ محرم، ماہ سفر ایک بہترین اپورچونٹی ہے کہ ہم اپنے آپ کو ناصران حسین کی فہرست میں اپنا نام درج کرا سکیں، ایک بہترین اپورچونٹی ہے۔ شرط یہ ہے کہ واقعاً ہم وہ کام کریں، مگر اس کے لیے ضروری ہے کہ ناصران حسین کی کوالٹیز کو جانیں۔ دیکھیے کہ کیا کوالٹیز تھی ان ناصران امام حسین میں۔ جابر بن عبد الانصاری امام کے پہرے زائے، جب امام کی زیارت کر رہے ہیں، ایک مرتبہ انصار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ کا مقام بہت بڑا ہے، آپ کا مقام بہت ہی بلند ہے، اے کاش کہ ہم بھی آپ کے ساتھ شامل ہوتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ وہ مقام ہمیں بھی نصیب ہو۔ تو کسی نے سوال کیا، اے جابر تم نے تو نہ تلوار اٹھائی، تم نے نہ دفاع کیا، نہ کربلا کے میدان میں موجود تھے، نہ تم نے جنگ کی، نہ میدان میں گئے، کیسے آرزو کر سکتے ہو کہ میرا بھی شمار آپ لوگوں کے ساتھ ہو؟ بڑی عجیب بات کرتے جابر بن عبد الانصاری کہتے ہیں کہ میں نے پیغمبر سے سنا ہے کہ جو انسان جس کے ساتھ رہنے کی آرزو کرتا ہے خدا اسے ان کے ساتھ شمار کر دیتا ہے۔ آرزو تو کریں، ہم ہمکنا تو شروع کر دیں، ہم ہمکنا شروع کریں، خود امام ہمیں اٹھائیں گے۔ تب جا کے امام کہتے ہیں کہ ایسے انسان جو مجھے ملے، ایسے انسان نہ میرے بابا کو ملے نہ میرے نانا کو ملے۔ کیوں؟ چونکہ وہ ناصران حسین کے جو اپنی فطرت پر غالب آ گئے تھے، وہ ناصران حسین کہ جن کا اپنے آپ پر قبضہ نہیں تھا بلکہ مولا کا قبضہ تھا ان کے اوپر، جن کے ہر رفتار ہر گفتار وہ امام کے اشاروں کو جانتے تھے۔ امام کو زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی کہ اب تم یہ کام کرو اور تم وہ کام کرو، وہ امام کے اشاروں کو سمجھتے تھے، وہ بصیرت رکھتے تھے۔ اگر انشاءاللہ موقع ملا توفیق رہی تو اس پر ہم بات کریں گے کہ بصیرت یعنی کیا۔ وہ جانتے تھے کہ میرا امام اس وقت مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ یہی آپ نے دیکھا کربلا کے میدان میں عزیزوں، چاہے وہ وحید قلبی ہو، چاہے وہ ظہرتین ہو، چاہے وہ حبیب مظاہر ہو، چاہے خود غور ہو، بہترین مثال ہمارے سامنے غور کی ہے، بہترین مثال ہے عزیزوں۔
نہ ٹھیک ہے، حور کے مقام تک بھی ہم نہیں پہنچ سکتے، اور کم سے کم خدا سے یہ تو دعا کر ہی سکتے ہیں کہ خدایا میں حور جتنا بڑا رہے گا تو نہیں ہے، میں نے حور سے اتنی بڑی توہین تو نہیں کی وہاں پر، جب حور کا نام ناصر حسین میں آ سکتا ہے تو میرا نام کیوں نہیں آ سکتا؟ حور نے تو امام کو گھیر کے میدان میں نکلنا تھا نا، اگر اس حور کو ہمارے زہرا مل سکتا ہے تو ہمیں اور آپ کو کیوں نہیں مل سکتا؟ بس عزیزوں، چونکہ یہ ایام زینبیہ ہے، عام طور پر اس ایام میں عاشور کے بعد کی مصیبت کا ذکر کیا جاتا ہے، بس 2 یا 3 منٹ اور زحمت تمام۔ عزیزو، یہ وہ انصار ہے کہ جن کے بارے میں خود ظہرقین فرماتے ہیں کہ مولا اگر ہم کو قتل کر دیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر قتل کر دیا جائے، پھر زندہ کیا، ایسا 1000 بار بھی کر دیا جائے، پھر بھی مولا ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ وہ جو قلبی دیکھیے آپ، کتنے دن ہوئے تھے ابھی شیعہ ہوئے؟ بعض لوگ فرماتے ہیں کہ صرف 17 دن تھے، صرف 17 دن۔ وہ ان کی ماں، ان کی زوجہ، یہ ناصران حسین تھے عزیزوں، کس طریقے کی قربانی تھی۔ مگر عزیزوں، یہاں پر بھی ایک بہت بڑا فرق ہے حسین اور ناصران حسین میں، شہادت کے درجے میں بھی۔ عام طور پر اس ایام میں ہم عاشور کے بعد کا ذکر کرتے ہیں، در حقیقت عاشور کے بعد ایک نئی کربلا شروع ہوتی ہے، عاشور کے بعد ایک نئی مصیبت کا چیپٹر شروع ہوتا ہے، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ ابھی عاشور ختم بھی نہیں ہوا، شہادت حسین کے بعد سے ایک نئی کربلا شروع ہو جاتی ہے۔ عزیزوں، شہادت حسین تو آپ نے سن لیا نا، اس کے بعد کے ایام ہیں، ایک مرتبہ جب آواز بلند ہوتی ہے کہ حسین کو قتل کر دیا گیا، حسین کو ذبح کر دیا گیا، بس ایک مرتبہ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں نے ایک بیوی کو دیکھا جو ہاتھ مسل رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی قیمتی چیز خیمے میں رہ گئی ہے، خیمے میں آگ لگی ہوئی ہے اور وہ بیوی خیمے کے باہر ہاتھ مسلے کھڑی ہے۔ میں نے جا کے پوچھا، بیوی کوئی قیمتی چیز تمہاری رہ گئی کیا؟ خیمہ جل رہا ہے، لگتا ہے کوئی قیمتی چیز اندر بھول گئی ہو کہ جو تم باہر لے کر نہیں آ سکی ہو۔ اے بیوی، کون سی چیز تمہارے اندر رہ گئی؟ بس ایک مرتبہ زینب کہتے میرا سجاد خیمے میرا سجاد خیمے کے اندر ہے۔ ہاں عزیزو، ایک مرتبہ زینب خیمے کے اندر اس آگ کے اندر جاتی ہے، سجاد کو بچا کے لے کر آتی ہے۔ ہاں عزیزو، یہ رات زینب کے لیے بڑی طولانی رات بن جاتی ہے، اس رات میں زینب کبھی حسین بنتی ہے تو کبھی عباس بن جاتی ہے۔ ہاں عزیزو، ایک مرتبہ جب عاشور کو جمع کیا گیا، چونکہ عاشور تمام ہو چکا ہے، عاشور کے بعد کے مسائل پڑھنے ہیں، ایک مرتبہ جب عاشور کو جمع کیا گیا، آواز دی گئی کون ہے جو ان عاشور کو پامال کرے؟ ایک دستہ آگے بڑھا عاشور کو پامال کرنے کے لیے، بس جیسے عاشور کو پامال کرنے کے لیے آگے بڑھ رہا تھا کہ کسی نے اس کو روک دیا۔ زینب پوچھتی اماں فضہ کیا ہوا؟ کس نے ان کو روک دیا؟ کیوں اس پہ رحم آ گیا؟ ارے کیا ہوا کہ انہوں نے ہم پہ رحم کھایا؟ اماں فضہ کہتی ہے کہ بیوی شہزادی زینب، حور کے قبیلے والے آ گئے، کہہ رہے ہیں کہ تم نے حور کو قتل تو کر دیا، وہاں تک تو ٹھیک تھا، مگر لاش کو پامال نہیں ہونے دیں گے۔ ایک مرتبہ حور کے لاشے کو آگے کر دیا جاتا ہے، حور کے لاشے کو سائڈ میں کر دیا جاتا ہے، ایک مرتبہ پھر سے دستہ آگے بڑھتا ہے، ایک مرتبہ پھر سے گھوڑ سوار آگے بڑھتے ہیں، پھر سے ایک مرتبہ یہ دستے کو روکا جاتا ہے۔ زینب پوچھتے اماں فضہ اب کیا ہوا؟ کہا حبیب کے گھر والے آگے بڑھ گئے، کہا کہ تمہاری جو دشمنی تھی تم نے نکال لی، تم نے حبیب کو قتل بھی کر دیا، تم نے حبیب کا سر تن سے جدا کر دیا، وہاں تک تو ٹھیک ہے، مگر ہم یہ گوارا نہیں کر پائیں گے کہ ہمارے کسی قبیلے کے شخص کا راشے کو پامال کر دیا جائے۔ ہاں عزیزو، ایک مرتبہ روایت کہتی ہے، مقتر کہتا ہے کہ ایک کے بعد ایک کے لوگ آگے بڑھے، زینب خیمے کے در پہ جا کے انتظار کر رہے، کاش کہ کوئی کہے کہ رسول کے نوازے کا راشا ہے اسے پامال نہ کیا جائے۔ عزیزو،
زیارت ناہیہ میں امام زمان فرماتے ہیں سلام ہو اس لاشے پہ جو خاک کے ساتھ یکساں کر دیا گیا. عزیزوں روایت کے جملے ہیں حسین کے لاشے کو اس طریقے سے خاک کے ساتھ یکساں کیا گیا, حسین کے لاشے کو اس طریقے سے خاک کے ساتھ یکساں کیا گیا جیسے چکی کے اندر دو پتھر کے بیچ میں گندم کو پیسا جاتا ہے. عزیزوں بس آخری جملہ زحمت تمام. جب یہ قافلے کو کوفہ لے کر جایا جاتا ہے, ابن زیاد حسین کے کٹے ہوئے سر کو دیکھ کے کہتا ہے اے حسین کافی بوڑھے ہو گئے ہو, میں نے تو تم کو 2 سال پہلے مدینہ میں دیکھا تھا, تمہارے بال تو مشکی نہیں تھے, تمہارے بال تو سیاہ نہیں تھے. اے عزیزانو کوئی قلب زینب سے پوچھے کہ یہ بڑھاپے کا راز کیا ہے, یہ داغ کتنے دیکھے حسین نے. کبھی اکبر کا جنازہ لے کر آتے ہیں, کبھی قاسم کا جنازہ لے کر آتے ہیں, کبھی اون محمد کا جنازہ لے کر آتے ہیں. بس آخری جملہ زحمت تمام. عزیزو ہم ماہ مبارک رمضان سے ہم نے بات شروع کی تھی, یہی سے بات ختم کروں گا. ماہ مبارک رمضان میں شب قدر میں ہم 100 رکعت نماز پڑھتے ہیں نا, کہ 100 رکعت نماز ثواب ہے, 100 رکعت نماز مستحب ہے. ہمارے بزرگ نہیں پڑھ سکتے چونکہ بار بار جھکنا ہوتا ہے, بار بار رکوع میں جانا ہوتا, بار بار سجدے میں جانا ہوتا ہے, تو ہمارے بزرگ نہیں پڑھ سکتے. جوان بھی پڑھتے ہیں, بڑی سختی سے پڑھتے ہیں, جبکہ پانی بھی موجود ہے, غذا بھی موجود ہے, سارا اچھا انوائرمنٹ بھی موجود ہے, مگر پھر بھی جوان تھک جاتا ہے. عزیزو یہ قیام اور رکوع آپ کربلا کے اندر دیکھیں, ارے نہ جانے کتنے راشے تھے. 72 تو مشہور ہے نا, 72 تو مشہور ہے. بعض لوگ کہتے ہیں 110 جنازے, بعض کہتے ہیں 120, بعض کہتے ہیں 130. جتنا بھی جنازے ہو, حسین کربلا کے میدان میں ان کی مدد کے لیے گئے. جب بھی گئے رکوع کیا, رکوع کے بعد جب کھڑے ہوئے ہیں, جب ہم رکوع کے بعد کھڑے ہوتے ہیں تو قیام کی حالت میں کوئی وزن نہیں ہوتا ہمارے پاس, مگر جب حسین رکوع کے بعد کھڑے ہوتے ہیں, کبھی عباس کے بازو ہوتے ہیں, کبھی علی اکبر کا سینہ ہوتا, کبھی قاسم کے ٹکڑے ہوتے. انا للہ و انا الیہ راجعون. خدایا ہماری اس قلیل عزاداری کو قبول فرما, خدایا ہم میں جو مقروض ہیں ان کے قرض کو ادا فرما, خدایا ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفاء عاجل و کامل عنایت فرما, خدایا رہبر معظم اور دیگر مراجعین کو صحت و سلامتی کے ساتھ طول عمر عنایت فرما. خدایا تیری آخری حجت کا جلد سے جلد ظہور فرما اور ہم سب کو ان کے انصار میں شمار فرما.